إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه اللهم صل الكرام على وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا. نبوت کا 10واں سال 11واں سال گزرا، اس کے بعد 13واں سال تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر مدینے کے 70 سے زیادہ صحابہ ایمان لا چکے تھے اور مکہ والوں کی تکلیفیں بہت بڑھ چکی تھیں۔ اسی اثنا میں ایک مرتبہ کا سفر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبلیغ کا سفر جو مشہور ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکہ والے اذیت پر آمادہ ہیں اور جلد قبول کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، تو آپ نے یہ ارادہ فرمایا کہ مکہ سے نکل کر کے طائف شہر جاتے ہیں۔ طائف شہر میں مالدار لوگ بھی بہت سارے تھے، اہل عقل بھی تھے، ان کے اسلام لانے سے فائدہ بھی ہوتا کہ اثر و رسوخ والے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرما کر طائف کا سفر کیا۔ تو طائف جب گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے۔ یہ شروع اسلام لانے والوں میں ہیں حضرت زید، بالکل ابتدا میں جو لوگ ایمان لائے ان میں حضرت زید بن حارثہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہر طائف پہنچ کر وہاں کے جو بڑے لوگ تھے ان کے پاس گئے، جو اثردار لوگ تھے ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت رکھی، انہیں سمجھایا۔ تو جو بیٹھے تھے ایک محفل میں وہ سب مذاق اڑا کر اٹھ گئے۔ دوسری جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں پر بھی یہی حال ہوا، ان میں سے ایک بھی جو ہے آپ کی دعوت کی طرف آنے کو تیار نہ ہوا۔ اتنے پر اگر بس ہوتا تو ٹھیک، لیکن ان ظالموں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے اڑاتے نوجوانوں میں یہ بات مشہور کر دی کہ ہمارے شہر میں نعوذ باللہ من ذالک مجنون، پاگل، اس طرح کے الفاظ کہہ کر کہ ایسا شخص آیا ہے جو ہمیں ہمارے پرانے دین سے ہٹانا چاہتا ہے۔ تو محلے کے اوباش لڑکے سب باہر آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں راستے سے چلتے آپ کے آگے پیچھے وہ شور مچاتے ہیں اور آپ کو اذیتیں دیتے، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے پتھر مارنے شروع کیے اور اس کے بعد نوکیلے چیزیں پھینکنا شروع کی ہے۔ حضور پر ان لوگوں نے اس قدر پتھر بازیاں کی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پوری خون آلود تھی۔ اور حضرت زید بن حارثہ یہ خود روایت کرتے ہیں، کبھی وہ آگے آ کر، کبھی پیچھے آ کر، کبھی دائیں کبھی بائیں حضور کے اطراف آتے ہیں اور ان پتھروں کو اپنے اوپر لینے کی کوشش کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ آئے، لیکن وہ کہتے میں اس کام میں ناکام رہا، میں جتنا بچاؤ کی کوشش کرتا کہ نبی پاک پر کوئی پتھر نہ آئے، مجھ پر گرے ہیں سب پتھر، اس کے باوجود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زخمی ہوئے کہ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ خون رستے رستے آپ کی پنڈلیوں سے، آپ کی چپلوں پہ، آپ کے نالین پاک میں اتنا جم گیا تھا کہ خون خشک ہو گیا، اور ان اوباشوں سے، بدماشوں سے پیچھا چھوڑا کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دن بھر کے تھکے ہوئے تھے۔ ایک تو مکہ سے طائف 100 کلومیٹر کا سفر ہے، 100 کلومیٹر کا سفر کا مطلب اس زمانے میں 3 دن لگ جاتے جانے میں، یہ اتنا طویل سفر کر کے پہنچے ہیں اور ان لوگوں نے یہ ضیافت کی، اس طرح سے سامنا کیا۔ اس کے بعد پھر حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ کھانے کو کوئی چیز ملی تھی نہ پینے کو۔ وہاں پر ایک انگور کا باغیچہ تھا، عتبہ اور شیبہ جو کافر تھے، مکہ کے ہی رہنے والے،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس قدر یہاں طائف میں برا سلوک ہوا ہے، تو ان لوگوں نے اپنے باغیچے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کے لیے جگہ دی، اور اس کے بعد حضور ان کے باغیچے میں گئے تو عداس نامی ایک شخص تھا جو باغیچے کے کام کاج پر مامور تھا۔ اس نے انگور کا ایک خوشہ لا کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا یہ تو میرے بھائی یونس علیہ السلام کا شہر ہے۔ تو وہ عداس پہلی مرتبہ عربوں میں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگور اٹھایا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے انگور تناول فرمایا۔ تو عداس جو غلام تھا وہ پوچھنے لگا کہ یہ کلمہ میں نے عرب میں کہیں سنا نہیں، یہ صرف نبیوں کی زبان میں ہوا کرتا تھا۔ پھر جب حضور نے یہ فرمایا کہ میرے بھائی یونس کا وہ شہر ہے تو اس قدر متاثر ہوا اور کہا کہ ہم عراق میں سنتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے عرب میں، اور یقیناً میں نے آپ کو محسوس کر لیا، اور وہ اس باغیچے میں سب سے پہلا شخص ہے جو حضور پر ایمان لایا۔ بدأ الاسلام غریبا، اسلام غریبوں سے پھیلا ہے۔ طائف کے بڑے بڑے سیٹھ، بڑے بڑے پیسے والے ایمان تو نہیں لائے ہیں، لیکن انگور کے باغیچے میں کام کرنے والا ایک مزدور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تو جانتے ہیں حضور کی خوشیاں دوبالا ہو گئی۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پتھروں سے اتنا غم نہ ہوا جتنا تیرے ایمان لانے کی خوشی ہوئی۔ حضور پاک کی یہی تو تعریف قرآن نے کہا حریص علیکم بالمؤمنین، تمہارے پاس وہ رسول آیا جو صرف تمہارے ایمان کی طلب رکھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے نکلے۔ آپ کو میں بتاؤں یہ عداس جہاں حضور کو انگور کا خوشہ پیش کیا تھا وہاں پر آج ایک مسجد بنی ہے طائف شہر میں، اور آج بھی وہاں انگور کا باغیچہ موجود ہے، آج بھی انگور ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے تناول فرمایا تھا، اس کے بعد ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں بتاتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں، کیونکہ جنگ احد میں حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، حضور کے چہرے پر لوہے کی ٹوپی سے ایک ظالم نے مارا تھا تو لوہے کی کڑی حضور کے رخساروں سے اندر گھس گئی تھی، حضور کے دانت مبارک شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، بہت سخت جنگ تھی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی زندگی پاک میں جنگ احد کی طرح کوئی سخت چیز آئی؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، جنگ احد سے بھی زیادہ سخت دن طائف کا تھا، طائف کا تھا۔ طائف کے سفر میں ان لوگوں نے اس قدر پتھراؤ کیا تھا کہ میری پیشانی لہو لہان ہوئی تھی اور نالین پاک کو تلووں سے نکالنا مشکل تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جگہ پہاڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں آج بھی مسجد الرسول بنائی گئی ہے، چھوٹی سی مسجد، بہت پرانی ہے، بہت پرانی۔ حضور نے جہاں سجدہ فرمایا، جب اپنے غلام اپنے منہ بولے بیٹے کے ساتھ سجدے ریز ہیں، اس وقت ظالموں نے اوپر پہاڑ سے ایک بہت بڑا پتھر ڈھکیل دیا، پہاڑ سے کہ وہ پتھر لڑکتا وہ آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابی کے اوپر گر جائے۔ وہ اتنا بڑا پتھر ہے، فرمایا روایت میں انہوں نے وہاں سے لڑکایا، لیکن اللہ کے فرشتوں نے اس کو وہیں بیچوں بیچ روک دیا۔ وہ پتھر آج تک رکا ہوا ہے، آج تک وہ پہاڑ پر اسی طرح سے رکا ہوا ہے، صدیاں گزر گئیں۔ اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں طائف سے لوٹ رہا تھا کہ بیچ راستے میں جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا کہ حضور 2 فرشتے آئے ہوئے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے۔ حضور نے ان 2 فرشتوں کے متعلق پوچھا کون ہیں؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعوت کو بھی اللہ نے سن لیا اور شہر طائف کے انکار کو بھی اللہ نے سن لیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ ان فرشتوں کو آپ کے پاس بھیجا ہے جو پہاڑوں پر عذاب لایا کرتے ہیں، پہاڑوں کے ذریعے سے عذاب لایا کرتے ہیں۔ ان دونوں فرشتوں نے سلام پیش کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کیا شہر طائف 2 پہاڑوں کے بیچ میں آباد تھا۔ ان دونوں پہاڑوں کے نام بھی ہیں، جبل قیقعان اور ایک کوئی پہاڑ کے دونوں نام تھے۔ ان 2 بڑے پہاڑوں کے بیچ میں یہ شہر آباد ہے۔ دونوں فرشتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلے نبیوں کی امتوں نے جب ان کو جھٹلایا ہے، ہم اترتے اور اس قوم کو ہمیشہ کے لیے ختم کرتے۔ اللہ کے حکم سے ہم آئے ہیں لیکن آپ کی اجازت درکار ہے۔ یہ شہر طائف کی قوم آپ کو جھٹلائی اور آپ پر پتھراؤ کی، اللہ نے یہ سب دیکھا ہے، حکم فرما ان دونوں پہاڑوں کو ہم ملا دیں گے، یہ طائف شہر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب فرشتوں کی یہ بات سنی، حضرت زید بن حارثہ ساتھ میں تھے، یہ کہتے ہیں میں نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے ہلاکت کی دعا کریں، اس قدر اذیت دینے والی قوم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ جملہ فرمایا زید بن حارثہ سے کہ میں ان کی نسلوں میں ایمان لانے والی قوم کو دیکھ رہا ہوں، میں ان کی نسلوں میں اسلام کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور پاک کی یہ دور بین نگاہ تھی۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں حضور نے دعا تو کیا لیکن یوں کہا اللہم اہدک لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو تو ہدایت دے دے کہ یہ مجھے نہیں پہچانتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک جملہ اور ہے حدیث پاک میں، وہ پڑھتے ہی ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، زخموں سے چور بدن ہے، پیشانی لہو لہان ہے، دن بھر کی تھکان ہے، پلس اس پر بھوک اور پیاس کی شدت ہے۔ ان حالتوں میں جانتے ہو شام کا وقت آیا تو زید بن حارثہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مولا کی بارگاہ میں رو رہے تھے، یہ کہتے ہوئے الفاظ جو سنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں عرض کرتے ہیں کہ اشکو الیک یا اللہ قلت حیلتی، کہتے ہیں اللہ میں اپنا عذر تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ عذر کس کو کہتے ہیں؟ کمزوری کو۔ عرض کرتے ہیں میں ان پر غالب نہ آ سکا، میں ان کو دین نہ پہنچا سکا، اور ان لوگوں نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا، اے اللہ اگر تو غضبناک نہیں ہے، تو ناراض نہیں ہے تو مجھے ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے۔ اے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو ان کی تکالیف کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ نہیں کہ مولا ان کافروں کو چن چن کر کے تو ہلاک کر دے، بلکہ اس وقت بھی اپنے رحمان سے یہ التجا کہ اے اللہ میرے اس تبلیغ سے اگر تو ناراض نہیں ہے تو پھر ان کی تکلیف سے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ تاریخی جملے ہیں حدیث پاک میں، پڑھو تو دعاؤں میں عربی میں عجیب سی رقت طاری ہوتی ہے کہ کون ہے جو اس قدر تحمل رکھتا ہے، اس قدر برداشت کی طاقت رکھتا ہو کہ ان حالتوں میں بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے کوشاں ہے، اللہ کی رضا کے لیے کوشاں ہے کہ اگر مولا تو راضی ہے تو یہ سب چیزیں ہیچ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لائے اور اس کے بعد پھر وہ ہجرت کے دن قریب آئے، جب 13 سال ہو گئے نبوت کے، مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ مکہ سے نکل کر مدینے تشریف لے جائیں۔ یہ وہ دن تھے جب مکہ والوں نے مکمل پلاننگ کر لی تھی۔ دار الندوہ ایک جگہ ہے جہاں بیٹھ کر کے یہ میٹنگیں کرتے تھے سارے گرو گھنٹال، جتنے قبیلے کے بڑے بڑے سردار ہوتے تھے
وہ ندوہ میں جمع ہوتے تھے۔ ندوہ ایک جگہ تھی جس پہ پنچ لگتی تھی، پنچایت ہوتی تھی، اور اس میں بڑے بڑے مشورے طے پاتے تھے۔ وہاں سارے لوگ جمع ہوئے، ابو جہل بھی تھا۔ یہ ایک بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ سب لوگ میٹنگ کے لیے بیٹھے تھے کہ ان محمد کا کیا کیا جائے۔ بائیکاٹ کر کے دیکھا، مار کر کے دیکھا، ان کے غلاموں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم سب کر کے دیکھا، لیکن ان کی دعوت رکتی نہیں۔ جب کبھی کوئی قافلہ مکہ آتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے، پھیلتا جا رہا ہے یہ دین۔ تو پھر اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی یہ روایت ہے کہ ایک شیخ تشریف لائے، عمر دراز تھے، سفید لباس میں۔ وہ میٹنگ میں آئے، میٹنگ میں بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہم تو انہیں جانتے نہیں تھے۔ اچھا، حدیث میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ آنے والا کہا میں نجد سے آیا ہوں۔ کہاں سے؟ نجد، جس کو آج نجدی کہتے ہیں، وہ نجد کے رہنے والے کو نجدی کہتے ہیں۔ اور یہ بڑے عمر دراز شیخ تھے۔ وہ آئے، کہا کہ میں نے سنا کہ تم لوگ کوئی اچھے کام کی منصوبہ بندی کر رہے ہو، تو میں بھی مشورہ دے دوں تمہیں۔ وہ آئے اور آ کر کے سب سے پوچھا کہ کیا کیا رائے ہے۔ ڈرے ہوئے تھے لوگ کہ ہم اگر ماریں گے، قتل کریں گے تو قریش کا مقابلہ پھر اس خاندان سے ہو جائے گا، کیونکہ ایک خاندان والے کو مارنے کا مطلب یہ ہوتا کہ پورا خاندان اس سے جنگ کرتا، قصاص لیتے۔ تو سب یہ ڈرے ہوئے تھے کہ پھر ہمارے خاندان میں لڑائیاں شروع ہوں گی۔ تو آئے ہوئے شیخ، نجدی شیخ نے مشورہ یہ دیا، ایک کام کرو کہ ہر خاندان کا ایک ایک آدمی آگے آئے، اور ہر ایک آدمی ایک ایک تلوار لے کر کھڑا رہے، اور سارے لوگ مل کر کے جب ماریں گے تو قریش جو ہے ہر خاندان سے تو بدلہ نہیں لے سکتی۔ خاندان قریش ہر ایک سے تھوڑی نہ جنگ کر سکتا ہے، تو لہٰذا ایک خاندان اگر جا کر مارے گا تو جنگ ہونے کے اندیشے ہیں سارے لوگ۔ تو سب لوگ کہتے ہیں کیا مشورہ تھا، بہترین مشورہ تھا۔ اور ہم سب لوگوں نے اتفاق کیا کہ مکہ میں جتنے آباد قبیلے ہیں، ہر ایک قبیلے کا ایک ایک آدمی رات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جائے گا، اور ہر ایک اپنی تلوار سے انہیں مارے گا، تاکہ قصاص، بدلہ لینے کے لیے قریش کے پاس کوئی چارہ نہ رہے۔ یہ طے پایا، یہ میٹنگ بھی ہوئی۔ جانتے ہیں یہ شیخ نجدی ابلیس لعین تھا، شیطان مردود تھا، جس کے متعلق صاف ہے، لیکن کہہ کر کے کیا آیا؟ شیخ نجدی۔ حیرت کی بات ہے، پتہ نہیں اس وقت کون سا لال رومال پہنا تھا، کون سا پہنا تھا، لیکن حدیث پاک میں ملتا ہے ندوہ اور شیخ نجدی، یہ دونوں لفظ ہیں۔ پلان کے مطابق، منصوبہ کے اعتبار سے وہ لوگ رات کے وقت ہر قبیلے کا، ہر خاندان کا ایک ایک نوجوان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اطراف جمع ہو گئے۔ آج کی رات انہیں قتل کرنے کا پورا پلان تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے خبر دے دی کہ باہر آپ کے قتل کے منصوبے بن چکے ہیں۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ تنہا تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا تم آج میرے بستر پر سو جاؤ، میں نکل رہا ہوں اور مدینے کا سفر ہے، اور کل تم بھی لوگوں کی جو امانتیں میرے پاس رکھی ہیں وہ سب واپس لوٹا دینا اور چلے آنا۔ حیرت کی بات ہے، اس وقت تک دشمنی بھی کرتے تھے اور حضور کے پاس امانت بھی رکھتے تھے۔ جو جان لینے کے درپے تھے وہ اپنی امانت بالکل سیف بینک، ان کو پتہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی امانت کہیں ادھر ادھر نہیں ہوتی، وہ اپنی امانتیں وہیں رکھتے تھے۔ حضور اس حالت میں بھی جب چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، یہ نہیں کہ یہ سب میرے جانی دشمن ہیں میں ان کا سب مال لے کے جاؤں، مولا علی سے کہا کہ سب کی امانتیں دے دینا اور تم چلے آنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر سے جو نکلے، روایت میں، حدیث پاک میں ہے، سورہ یاسین شریف کی آپ تلاوت کرتے رہے، اور ہاتھ میں کچھ مٹی اٹھائی اور ان کافروں کے منہ پر مار دیا جو دروازے کے باہر کھڑے تھے۔
سب کے سب اندھے ہو گئے، کوئی دیکھ نہ سکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے نکل آئے، کسی کو خبر تک نہ ہوئی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق جاگ رہے تھے، فوراً کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہجرت کا حکم آ گیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مہینوں پہلے ان سے کہا تھا کہ ایک رات مجھے اللہ تعالیٰ ہجرت کا حکم فرمائے گا۔ تو صدیق اکبر رو پڑے کہ کیا آپ مکہ چھوڑ کر آپ جائیں گے؟ حضور نے فرمایا تھا ہاں، جس دن مجھے یہ حکم آئے گا میرے سفر کا ساتھی تو رہے گا ابو بکر۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اس دن سے میں نے گھر کا دروازہ بند ہی نہیں کیا کہ نہ جانے کب میرے آقا تشریف لائیں میرے گھر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے گھر۔ اس کے بعد کے جو احوال ہیں انشاءاللہ آگے عرض کرتا ہوں، لیکن رات ہو گئی۔ شیخ نجدی دوبارہ آئے، دیکھا کہ ہو گیا کام کی نہیں، تو باہر تو یہ تلواریں سونتے ہوئے کھڑے تھے۔ شیخ نجدی آ کر وہی ابلیس لعین، کہا کیا ہوا؟ کہا ابھی انتظار میں ہیں ہم، رات ڈھل جائے تو اندر جائیں۔ ابلیس نے کہا لعنت ہو تم پر، وہ تو چلے گئے گھر سے، وہ نہیں۔ تو سب کے سب گھس گئے اندر گھر کے اندر، اور ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی سخت پہرے داری سے کیسے جاتے۔ سب تلواریں لے کر اندر گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بستر پر سوئے ہیں، لیکن یہ بھی کیفیت یہ ہے، یمنی چادر تھی حضور کی، وہ سبز رنگ کی، گرین کلر کی ہوا کرتی تھی، تو یمنی چادر اوڑے ہوئے حضرت علی سو رہے ہیں، چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہوگا، چاہتے تو وہیں بستر پر کوئی مار دیتے۔ تو لوگوں نے ان کے بستر کو گھیر تو لیا، لیکن انہی میں لوگوں نے پکارنا شروع کیا کہ یہ سونے کا طریقہ یا جو چیز دیکھ رہے ہیں یہ محمد نہیں ہو سکتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر بیٹھے تو سب ہیبت ناک ہو کر واپس نکل آئے کہ ہم جن کے قتل کے لیے آئے تھے وہ نہیں تھے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کتنے آرام سے میرے آقا کا بستر سنبھالے ہوئے ہیں، تلواریں جہاں سوتے ہوئے لوگ کھڑے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے ایسی نیند زندگی میں آئی نہیں کبھی، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ صبح لوگوں کی امانتیں دے کر آ جانا، مجھے یقین تھا صبح میری ہونا ہے، صبح میری ہونا ہے۔ ان کے تلواروں سے یا ان کے نشانوں سے کوئی خوف نہیں تھا۔ اس کے بعد جو ہجرت کا سفر ہوا مدینہ طیبہ کا، انشاءاللہ العزیز اس کو آگے کے سلسلے میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کریم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی عقیدت